فلسطین کی تحریک آزادی کے رہنما یاسر عرفات کی بیوی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر 2004 میں طبی موت نہیں مرے تھے بلکہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ سویا عرفات نے یہ دعویٰ سوئٹزرلینڈ کے فورنسک ماہرین کی رپورٹ ملنے کے ایک روز بعد کیا ہے، جنہوں نے فلسطینی رہنما کی باقیات کے نمونے ٹیسٹ کیے تھے۔ بدھ کو پیرس میں خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے سویا عرفات نے دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر کی ہلاکت ایک سیاسی قتل تھا، جس کے مجرمانہ نوعیت کو وہ اب شواہد کے ساتھ سامنے لا رہی ہیں۔ خیال رہے کہ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی ایک ٹیم نے گزشتہ سال نومبر میں فلسطین کے علاقے رملہ میں یاسر عرفات کی قبر سے ان کے باقیات کے نمونے حاصل کیے تھے، تاکہ فلسطینی رہنما کی موت کی وجوہات کا سراغ لگایا جا سکے۔ سوئس ماہرین نے یاسر عرفات کی باقیات کے فورنسک ٹیسٹ کی رپورٹ منگل کو جنیوا میں فلسطینی حکام اور سویا عرفات کے وکلاء کو پیش کی ہے، جس میں سویا عرفات کے دعوے کے مطابق فلسطینی رہنما کی موت کا سبب تابکار مادے پولونیم کو قرار دیا گیا ہے۔ یاسر عرفات کے قریبی حلقے ان کی موت پر پراسرار قرار دیتے رہے ہیں اور کئی عرب اور فلسطینی باشندوں کا موقف رہا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا۔ یاسر عرفات کے آخری ایام میں ان کے زیر استعمال اشیاء میں پولونیم کی موجودگی کا دعویٰ سب سے پہلے گزشتہ سال قطر کے ٹی وی چینل الجزیرہ نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کیا تھا۔ اس رپورٹ کے بعد سویا عرفات کی درخواست پر 2012 میں فرانس میں یاسر عرفات کی موت کی تحقیقات شروع کی گئی تھیں، جہاں یاسر عرفات نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں زیر علاج رہے تھے۔ سویا عرفات کی درخواست پر سوئٹزرلینڈ کے علاوہ روس اور فرانس کے فورنسک ماہرین نے بھی گزشتہ برس یاسر عرفات کی قبر سے ان کے باقیات کے نمونے حاصل کیے تھے، لیکن مؤخر الذکر دونوں ممالک کے ماہرین کی رپورٹیں تاحال منظر عام پر نہیں آ سکیں۔ سوئس ماہرین کی رپورٹ ملنے کے بعد رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے سویا عرفات کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ نے ان کے تمام شکوک کو یقین میں بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں سائنسی شواہد سے ثابت کیا گیا ہے کہ یاسر عرفات طبی موت نہیں مرے تھے بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ سویا نے اپنی گفتگو میں شوہر کی موت کی ذمہ داری کسی ملک یا شخص پر عائد نہیں کی، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کی تحریک آزادی کے سربراہ ہونے کے سبب یاسر عرفات کے کئی دشمن تھے۔ سویا عرفات کے بقول انہیں ماہرین نے بتایا کہ تابکار مادہ ممکنہ طور پر یاسر عرفات کو دی جانے والی کافی چائے یا پانی میں ملایا گیا ہوگا، جس کے باعث انہیں یہ یقین ہے کہ ان کے قریبی حلقے کا کوئی شخص بھی ان کے شوہر کو زہر دینے کی سازش میں شریک تھا۔ فلسطین کی تحریک آزادی پی ایل او کے ایک رہنما کی جانب سے بدھ کو جاری کیے جانے والے بیان میں یاسر عرفات کی موت کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھکرایا گیا ہے، جس نے کہا کہ سویا عرفات کے بقول قیام امن کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیا ہوا تھا۔ عرب ممالک اور فلسطین کے عوام اسرائیل کو یاسر عرفات کی موت کا ذمہ دار ٹھکراتے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 75 سالہ فلسطینی رہنما کا طرز زندگی غیر صحت مندانہ تھا، جو بالآخر ان کی موت کا سبب بنا۔ اسرائیل کی جانب انگلیاں اٹھانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے یاسر عرفات کو ان کی زندگی کے آخری 2.5 برسوں میں راملہ میں واقع ان کی تنظیم کے صدر دفتر میں محصور کیا رکھا تھا۔ اسی دفتر میں اکتوبر 2004 میں یاسر عرفات پر ڈائریا کا شدید حملہ ہوا تھا، جس کے بعد انہیں فرانسیسی حکومت کے ایک خصوصی طیارے میں پیرس کے نزدیک ایک فوجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ فرانس پہنچنے کے فوراً بعد ہی یاسر عرفات کوما میں چلے گئے تھے، جس کے بعد 11 نومبر کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ فرانس کے ڈاکٹروں نے ان کے انتقال کی وجہ فالج کا شدید حملہ قرار دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کے معالجین نے کہا کہ وہ باوجود کوشش کے یاسر عرفات کی بیماری کی وجہ کا تعین کرنے میں ناکام رہے ہیں۔